موسم سرما میں ہونے والی الرجیز جو کہ موسم سرما کی ایک وجہ بھی ہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ الرجیز ہوتی ہیں لیکن موسم سرما کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تو موسم سرما کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسم سرما جہاں بہت ساری مزیدار غذاؤں اور بہت ساری سوغات کو لانے کا باعث بنتا ہے، وہیں کچھ افراد کے لیے یہ مشکل دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ بعض احباب تو ایسے ہیں جو موسم خشک ہو، گرم کپڑے ہوں یا وولن ہو، ان سے انہیں شدید الرجی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ موسم سرما کے اندر الرجی کا پھیلنا یہ ایک عام بات ہے، اور بہت ٹھنڈے اور خشک موسم میں بہت سے لوگ گھروں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈور الرجیز بھی سامنے آنے لگتی ہے۔ اور انڈور الرجی میں گھروں میں جو زیادہ الرجی دیکھنے میں آتی ہے وہ گھروں کے اندر حشرات کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتی ہے۔ عموماً کچن کیبنٹس کے اندر نمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، اور بعض اوقات جو ہے واش رومز کے اندر نمی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ الماریوں میں رکھے ہوئے بند کپڑے رکھے ہوئے نکالتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے، اور یہ کسی حد تک آنکھوں میں اریٹیشن کا باعث بنتی ہے، اور یہ جسم کے اوپر خارش کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اگر مجموعی طور پہ الرجیز کو دیکھا جائے اور الرجیز کا سامنا کیا جائے یا الرجیز کو دیکھا جائے تو مختلف قسم کی الرجیز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان الرجیز میں کھانسی، چھینکوں کا آنا، چھینکوں کا بار بار آنا، نزلہ بہنا اور ناک کا بہتے رہنا، کھانسی کا مستقل ہونا، کھانسی کا مستقل جو ہے وہ رہنا، یہ جو ہے الرجیز کی یہ ایک باعث ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اس کو مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ الرجی اپنی جگہ سے بڑھنے لگتی ہے تو سینے میں درد کا ہونا، سینے میں جکڑن کا ہونا، سانس کا دشواری سے لینا، یا مستقل جو ہے وہ کھانسی کا رہنا، یہ کولڈ الرجیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ شکایات عام طور پہ رہنے لگتی ہیں۔ کون سی کیفیت ایسی ہیں جن کیفیتوں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے؟ اس کیفیت میں ایک کیفیت تو یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے جب آپ کا سینہ بالکل جکڑن کا شکار ہو، جب آپ کے سینے میں درد اٹھنے لگے، آپ کے سانس کے اندر سیٹی کی سی آواز آنے لگے، تو ایسی کیفیت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے اور اپنا باقاعدہ اور باضابطہ علاج کروانا چاہیے۔ قرآن تھراپی کے ذریعے سے کس طرح سے الرجی کو نپٹا جا سکتا ہے، الرجی کی کیفیتوں کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے، کولڈ کف کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے، اور وہ علاقے جہاں سال ہر سال سردی پڑتی ہے ان کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے صدقہ دیں گے، نماز کی پابندی رکھیں گے، منزل روزانہ تلاوت کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، اور سورہ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کریں گے، دم کر کے پانی پی لیں گے، اور اسے 28 دن تک آپ کنٹینیو رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی الرجیز کسی بھی قسم کی ہوں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں، سورہ رحمان کی تلاوت سے الرجی خواہ وہ آپ کے ذہنی سٹریس کی وجہ سے ہو، موسم کی وجہ سے ہو، یا کوئی اور ایسی وجہ جو کہ موسم کے تبدیلی کی وجہ سے ہو، اور ایون نین پولن اور ڈسٹ الرجی ہو تو وہ بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کن چیزوں سے ممکن ہے؟ ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ہم اکثر و بیشتر ایسی وہ تمام غذائیں اور وہ تمام دوائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ریکمینڈ کی ہیں، ہم انہیں ٹوٹکا کا نام دے دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹکا ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹکا در حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر ان کے کسی مشاہدہ کا نام، کہ کوئی ایک بات کسی ایک کو فائدہ ہوا اور وہ بات مشہور ہو گئی، اور اس غذا سے جو فائدہ ہوا وہ مشہور ہوگی، اس کے اوپر کوئی اسٹڈی نہیں تھی، اس کے اوپر تحقیقات نہیں تھی، تو ہم نے اس کو نام ٹوٹکا دے دیا اور اس کو ٹوٹکا کہہ دیا، جو کرنا چاہے کر لے، جو نہ کرنا چاہے نہ کرے، اور ہم نے اس کو یہ بنا کے چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جو چیز ریکمینڈ کی ہے وہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمائے ہیں، وہ ریکمینڈ کیے ہیں، جن کی طرف اسلام نے اشارہ کیا ہے۔ ہم خدا را اسے ٹوٹکا میں نہ رکھیں، اسے حدیث کے درجے میں رکھیں۔ اور تمام دنیا کے ڈاکٹرز، ماہرین اور سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائیں
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آج کا ایک عام آدمی، عام ڈاکٹر ایک بات آپ کو کہتا ہے تو آپ اسے اتھینٹک جانتے ہوئے اسے پوری دنیا میں نشر کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا ریکمینڈ کیا ہوا ایک جملہ بھی وہ ان سارے ڈاکٹر کے وزڈم سے انتہائی اوپر ہے۔ تو لہذا میں اپنے سارے سننے والوں سے عرض کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمینڈ کی ہوئی چیزوں کو، اسے حدیث جانیے، اسے سنت جانیے، اس کا درجہ کم نہ کیجیے، اسے اس حدیث سے نکال کے ٹوٹکا میں نہ ڈالیے، اسے کسی عام آدمی کے قول کا درجہ نہ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشیاء بتائی ہیں وہ سونے کے بھاؤ بھی خرید کے استعمال کی جائیں تو شاید پھر بھی سستی ہیں۔ ان میں سب سے ٹاپ کی جو حرب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کوسٹس روٹ کست شیریں۔ یہ کولڈ کف کے اندر، الرجی کی تمام بیماریوں کے اندر، جن کا تعلق آپ کی سانس کی بیماریوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آپ کے سینے کے امراض کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آپ کے پھیپھڑوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آپ کی جو ہے نزلے زکام کے ساتھ ہے، ان تمام بیماریوں میں یہ انتہائی مؤثر اور انتہائی نفع بخش دوا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کی ہے۔ لیکن صد افسوس کہ ہم یہ کہہ کے کہ جی یہ ٹوٹکا ہے تو ہم یہ کہہ کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر مطالعہ کیجئے، اس کے اوپر اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سونے کے بھاؤ اگر اس کو خریدا جائے تو تب بھی یہ سستی ہوگی، یہ اس قدر نفع بخش ہے۔ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ کوارٹر ٹی اسپون کست شیریں پاؤڈر لے کر آپ ایک کپ پانی میں ابال لیں اور اس میں شہد ملا کے دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کریں۔ ہر قسم کی الرجی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی۔ رفتہ رفتہ شہد کو چاٹ لیا جائے، اس سے الرجیز ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ کے جسم میں کمزوری نہیں آتی۔ جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ آپ کے امیونٹی نظام کو، امیونٹی سسٹم کو کچھ نہ کچھ کمزور ضرور کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ریکمینڈڈ غذائیں ہیں وہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو انہانس کرتی ہیں۔ یا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ ماہرین سے اس کو پوچھ کے دیکھ لیجئے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک تعلیم کے اوپر، ایک ایک ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری مسلم امہ کے اوپر سے پریشانی اور تکالیف کو دور فرمائے، آمین۔ www.darsequran.com